اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں کہ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، جہان اور کائنات میں، اور اسی طرح ان کی اپنی جانوں میں ایسی نشانیاں آشکار کریں گے کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا ہمارا پروردگار برحق ہے۔ آیات الہی کے سلسلے میں جاری گفتگو آج اس متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں جس طرح زمین و آسمان خداوند عالم کی علم و قدرت اور حکمت کی نشانی ہے، اسی طرح اس زمین پر رہتے ہوئے جو ہم دن اور رات کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ دن اور رات بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم و حکمت کی نشانی ہے۔ جیسے سورہ آل عمران کی آیت مشہور ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور دن و رات کے بدلنے میں نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے، صاحبان عقل کے لیے۔ تو انسان اگر غور و فکر کرے، اگر اپنے آپ کو یہ فرصت دے انسان کہ سوچنا شروع کر دے کائنات کے بارے میں، زمین و آسمان کی خلقت کے بارے میں اور دن و رات کے بارے میں، تو انسان کبھی بھی اپنے پروردگار کا انکاری نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے کو ضروری سمجھے گا اپنی غور و فکر اور عقل کے نتائج کی روشنی میں۔ اسی پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ دن اور رات کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ دن اور رات کا بدلنا، دن اور رات کو اگر ہم اپنے زمینی جغرافیائی حالات کے اعتبار سے دیکھیں تو جیسے زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، تو یوں حقیقت بنتی ہے دن اور رات کی کہ جو عام عوامی کنسپٹ اور مفہوم پایا جاتا ہے دن اور رات کا کہ جی سورج غروب ہو جاتا ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، حقیقت یوں نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ سورج آتا جاتا نہیں ہے، بلکہ اس سورج کے گرد جو زمین اپنے چکر کا دورانیہ پورا کر رہی ہوتی ہے، اس دورانیے میں دن اور رات بن رہے ہوتے ہیں۔ جس وقت زمین بالکل سورج کے فرنٹ پہ جا رہی ہے اور وہ جو حصہ سامنے آ رہا ہے وہ دن شمار ہوتا ہے، اور وہ جو بیک سائڈ ہے اس کی ادھر تاریکی آ جاتی ہے اور وہ رات شمار ہوتی ہے۔ تو یوں نہیں ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے یا سورج غروب ہو رہا ہے۔ اگر قرآن کریم نے طلوع اور غروب کے بارے میں کوئی گفتگو کی ہے تو وہ اس لیے تاکہ عام لوگوں کو بات ان کے ذہن کے مطابق سمجھائی جا سکے۔ اگرچہ حقیقت میں ریالٹی میں یوں ہی ہے کہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اور اس پہ دن اور رات کا تصور بن رہا ہے، لیکن چونکہ ہم زمین پہ رہنے والے ہیں اور عام ذہن کے افراد کہ جن کے پاس اتنی وسیع معلومات نہیں ہوتی، وہ اپنے مائنڈ کے مطابق کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ سورج آیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے مشاہدے میں جو چیز آ رہی ہے، ہم زمین پر رہنے والے زمین پر رہتے ہوئے جب آسمانی ستاروں یا سیاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے سورج آ رہا ہے۔ ہم اپنی ذات کو، اپنی زمین کو مرکز قرار دیتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے یا سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن واقعیت یوں نہیں ہے۔ اگر ہم اس تصور کو اپنے ذہن سے ہٹا دیں کہ ہماری زمین مرکز ہے، بلکہ یوں تصور کریں کہ سورج مرکز ہے، منظومہ شمسی میں سورج کو مرکزیت حاصل ہے اور تمام سیارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں، سورج کے گرد حرکت کر رہے ہیں، اور اس حرکت میں جو ہماری زمین کی حرکت ہے سورج کے ارد گرد، یہاں سے تصور بن رہا ہے دن اور رات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ دن اور رات کا آنا جانا، دن اور رات کا تبدیل ہونا، یہ خود آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و قدرت کی۔
کیسے کہ قرآن کریم نے اگر خود اصل دن اور رات پہ ہم جستجو کریں قرآن کریم کی آیات میں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنی رحمت کی نشانی قرار دی ہے دن اور رات کو۔ دن اور رات کا آنا جانا خدا کی رحمت کی علامت ہے کہ اگر دن اور رات نہ ہوتے تو زمین پر زندہ رہنے والی موجودات کا جینا مشکل ہو جاتا۔ اب جی تصور کریں کہ سورج کی روشنی نہ ہوتی، صرف اور صرف تاریکی ہوتی، تاریکی میں کیا نظر آتا زمین پر؟ اور خاص کر اگر انسانوں کے حالات ایسے ہوں کہ جہاں پر معاشروں میں شعور و تربیت نہ ہو، ان لوگوں میں صرف تاریکی ہی تاریکی چھائی ہو زمین پر، روشنی کہیں نظر نہ آئے، تو اس بے شعوری میں، بے تربیتی اور بے تہذیبی میں یہ حیوان نما انسان ایک دوسرے کے ساتھ کیا عشر کرتے؟ یعنی خود روشنی سورج کی پڑ رہی ہے تو کئی مجرم اپنے جرم سے باز رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکو چور ہو تو علی اعلان کوئی چوری نہیں کرتا کیونکہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی سورج کے برکات میں سے ایک یہ ہے کہ سورج کی روشنی ہے تو ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، سورج کی روشنی ہے تو زمین کے یہ خوبصورت مناظر نظر آ رہے ہیں، سورج کی روشنی ہے تو حتیٰ زندگی جاری ہے۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا نباتات کے بارے میں، پودوں کے بارے میں، کہ جیسے ایک پودے کو نشو نما کرنے کے لیے زمین کی رطوبت چاہیے، ہوا چاہیے، پانی چاہیے، اسی طرح سورج کی روشنی چاہیے۔ اکثر وہ پودے کے جو باغوں میں ہوتے ہیں، شہروں میں اگتے ہیں، ان پودوں کو لے آ کر بند کمرے میں رکھ دیں، آپ مرجھا جائیں گے۔ آپ اسے پانی بھی ڈالتے رہیں، اس کے اوپر ایئر کولر بھی چلاتے رہیں، لیکن روشنی نہیں ملے گی تو وہ مرجھا جائے گا۔ اور یہی صورتحال ہے اگر آپ زندہ موجودات کو بند کر دیں، بند کمروں میں حیوانات کو بند کر دیں، روشنی نہیں پڑے گی تو مریض ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خود انسان کو دیکھ لیں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، انسانوں کی زندگیاں اپنے گھروں میں محدود ہو کر جو لوگ رہ گئے ہیں، وہ لوگ زیادہ ہڈیوں کے مریض ہو رہے ہیں، جوڑوں کے درد۔ کیوں جی؟ وٹامن ڈی کی کمی سے۔ وٹامن ڈی کہاں سے مل رہا ہے ہمیں؟ زندہ موجودات کو وٹامن ڈی سورج کی برکت سے ملتا ہے، اور سورج کی برکت سے حاصل ہونے والا یہ وٹامن ڈی ہمارے اندر اتنی توانائی پیدا کرتا ہے کہ ہم کیلشیم جذب کر سکیں۔ کیلشیم جذب کرتے ہیں تو ہمارے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جن لوگوں میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، آپ نے دیکھو گے بعض لوگوں کے ناخن بھر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں، ان کی اصل بیس پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وٹامن ڈی سے محروم ہوتے ہیں۔ وٹامن ڈی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ہڈیوں کا کیلشیم ضائع ہونے لگ جاتا ہے اور کمزوریاں اور بیماریاں۔ یعنی سورج کی روشنی کی ایک برکت یہ ہے کہ اگر روشنی پہنچ رہی ہے تو زندہ موجودات میں زندگی کا تسلسل جاری ہے۔ اسی کو کہتے ہیں رحمت، کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رحمت یعنی پروردگار نے جن موجودات کو خلقت سے نوازا ہے، ان موجودات کی زندگیاں جاری رکھنے کے لیے جو شرائط ضروری تھیں وہ بھی فراہم فرما دی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیں کہ زندہ موجودات کو جو شرائط فراہم ہو رہی ہیں، اور یہ زندہ موجودات خدا پر کوئی حق بھی نہیں رکھتے، حق نہیں جتلا سکتی کہ یہ خدایا میرا حق ہے مجھے دو، نہیں، بغیر حق کے وہ عطا کر رہے تو یہی رحمت ہے۔ اگر وہ حق کے ساتھ کسی کو عطا کرے تو وہ کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں ہم اسے۔ کسی زندہ موجود کو اس کے حق کے مطابق عطا کرنا عدل کہلاتا ہے، اور بغیر حق کے عطا کرنا رحمت کہلاتا ہے۔ اسی رحمت پہ پروردگار اپنی ربوبیت کا حق ادا کر رہا ہے، چونکہ وہ رب ہے، خالق ہے اور رب ہے، اپنی ربوبیت کی شرائط فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کہیں ہوا کی شکل میں، آپ کہیں پانی کی شکل میں، آپ کہیں سورج کی روشنی کی شکل میں، یہاں تک کہ دن اور رات کے بدلنے کی شکل میں، کہ سورہ قصص میں آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اللہ کی رحمت ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اس نے آپ کے لیے دن اور رات بنائے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم لوگ سکون اور آرام سے رہو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کا فضل تلاش کرو۔ دن کو جب رب العالمین نے روشن قرار دیا ہے، اس میں ہمارے پاس اجالا ہے، تو اس روشنائی اور اجالے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تمام زندہ موجودات اپنے رزق کی تلاش میں دن کو نکلتے ہیں، اور آرام و سکون کب حاصل کرتے ہیں؟ رات کو۔
انسان کی نیچر ایسی ہے کہ آپ کہیں بھی دن کی روشنی میں سکون کرنا ہو، حاصل کرنا ہو، تو بہت ہی بیچارہ کوئی ٹوٹا ہوا ہے، بہت ہی بے چین ہے، تو اسے کو روشنی میں سکون آتا ہے. ورنہ آپ رات کو سونا چاہیں تو اکثر انسان یہی پسند کرتے ہیں کہ تاریکی میں نیند آئے، روشنی میں نیند ہی نہیں آتی. ایک صحت مند آدمی ہو، فریش مائنڈ ہو، سونا چاہے تو اسے روشنی میں نیند نہیں آئے گی. اور اکثر زندہ موجودات، نہ صرف انسان، اکثر زندہ موجودات، حیوانات کی ڈاکومنٹریز آپ دیکھیں تو جو موجودات، جو جانور، جو حیوانات سونا چاہتے ہیں وہ تاریکی میں ہی چھپ کے گھونسلوں میں، غاروں میں سوتے ہیں. روشنی میں نیند نہیں آتی. روشنی اپنی جگہ پہ رب کی رحمت ہے، تاریکی اپنی جگہ رب کی رحمت ہے. خدا نخواستہ کوئی ایسا انسان مریض ہو کہ جسے رات بھر نیند ہی نہ آتی ہو. ہوتے ہیں کچھ لوگ اسٹریس کے، ٹینشن کے مریض، تبخیر معدہ کے جن کو زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، انہیں نیند ہی نہیں آتی. کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں گولیاں کھا کھا کے، ٹیبلٹس کھا کھا کے سوتے ہیں. ٹیبلٹس نہ کھائیں تو پوری رات ان کی آنکھوں میں گزر جاتی ہے. اب اس سے پوچھیں اس پہ کیا گزر رہی ہے. سونا چاہتا ہے، سارا خاندان اس کے سامنے سویا ہوا ہے، یہ بھی سونا چاہتا ہے، لیکن نیند آ رہی. نیند نہیں آتی یہاں تک کہ اس کے اپنے مغز کے سیل بھی خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہموں میں گرفتار ہونا شروع ہو. عجیب و غریب الٹی سیدھے سے خیالات، توہمات، ان بیماریوں میں، ٹینشن میں چلا جاتا ہے. حتیٰ ایسے مریضوں کے بارے میں جب ڈاکٹروں سے رجوع کیا جاتا ہے، ماہرین نفسیات سے، تو کئی ابھی یوٹیوب پہ، تو ابھی تو ہر چیز یہاں پہ فراہم ہے، یوٹیوب پہ کئی ایسے یوٹیوبرز ہیں، ڈاکٹرز، وہ کہتے ہیں بھی ایسے وہم کے مریض کو بس اللہ ہی ہدایت دے، اسے کوئی دوا شفا نہیں دے سکتی، کیونکہ دوا والا اس کا مرض ہی نہیں ہے. جس مرض میں یہ مبتلا ہے، ذہنی تشویش میں، وہم میں، خیالات میں، اسے بس رب العالمین کے ذات تھامیں اور اس کی وہ ٹینشن ختم ہو سکتی ہے. ورنہ کوئی دوا اس کا معالجہ نہیں کر. ہاں وقتی طور پہ ممکن ہے، وقتی سکون دینے کے لیے ٹیبلٹس دے دیں آپ کو ڈاکٹر، لیکن وہ اس کا علاج نہیں ہے، معالجہ نہیں ہے. اور جب ایسے مریضوں کو لے جایا جاتا ہے ماہرین نفسیات کے پاس، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس مریض کو کسی سبزے میں لے جائیں، اس مریض کو کھلی آبشار کے پاس، کسی چشمے کے پاس لے جائیں، طبیعت اور نیچر سے یہ جا کر فائدہ اٹھائے اور وہاں سے اس کا مائنڈ اور نیچر فریش ہو جائے گی. تو یعنی وہاں پر بھی ابھی جو برکت اس مریض نے لینی ہے نیچر سے، طبیعت سے جا کر اسی سورج کی روشنی میں لینی ہے. حتیٰ ان کے بارے میں یہ ایسے مریضوں کو کہا جاتا ہے، ایڈوائز کرتے ہیں ڈاکٹر کہ جو صبح کی جو پہلی سورج کی کرنیں اٹھ رہی ہیں، وہ جا کے سورج کی کرنیں لو، اس میں تم بحال ہو جاؤ گے، فریش ہو جاؤ گے. سورج کی اپنی برکات ہیں اپنی جگہ پر. جتنی بھی غذائیں آپ تیار کر رہے ہیں سورج کی روشنی سے تیار ہو رہی ہیں. سورج کی انرجی حاصل کرتی ہے زمین، پودے انرجی حاصل کرتے ہیں، وہ انرجی ہمارے وجود میں خوراک کے طور پہ جا رہی ہے اور ہم بھی ماشاءاللہ زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن سورج کی اگر صرف اور صرف روشنی پڑ رہی ہو زمین پر، تاریکی نہ ہو، آپ کہیں جی اس طرح کا انوائرمنٹ تیار ہو جائے کہ لوگوں کو نیند کی ضرورت ہی نہ ہو، اندھیرے کی ضرورت ہی نہ ہو، بس فضل الہی تلاش کر رہا ہو. اور انسان حریص ہے نا، خلق الانسان ہلوعا، حریص پیدا کیا پروردگار نے سے. انسان کی فطرت میں یہ حرص، وہ غلط والی حرص نہیں، مطلب یہ کہ اپنا فائدہ طلب کرنا، کہ جو بھی زندہ موجود ہے اپنے فائدے کے پیچھے جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے. اور اگر آپ کہیں صرف اور صرف روشنی ہوتی، تاریکی بالکل نہ ہوتی، نیند کسی کو نہ آتی، ہر انسان رزق و روزی کی تلاش میں تگ و دو کرتا رہتا، پھر کیا پریشانیاں ہوتی؟ اس کا جائزہ لیں. صرف روشنی پڑ رہی ہوتی، بس تاریکی کا تصور ہی نہ ہوتا. ایک تھکاوٹ کے بعد نا امیدی. اب صرف اور صرف روشنی ہوتی اور انسان سٹرگل ہی کرتا رہتا، کوشش ہی کرتا رہتا، تو اس میں سب سے زیادہ انرجی، اگرچہ سٹرگل میں آپ کے باڈی سے بھی انرجی جاتی ہے، زیادہ انرجی آپ کے دماغ کی ویسٹ ہوتی ہے. برین سیلز بہت تھک جاتے ہیں، اور نیند ان سیلوں کی توانائی کو ریکور کرنے کے لیے. اب جتنے سخت ہارڈ ورکر ہوں، آپ کہیں مجھے سونا نہیں ہے، بس میں نے کام کرنا ہے، نہیں ہو سکتا. نیچر اجازت نہیں دیتی. طبیعت ہماری اندر جو سیلز ہیں اور نروز ہیں ہمارے وجود میں، وہ انتھک کام نہیں کر سکتے، بس تھکے نہیں اور کام کرتے رہیں. انہیں آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اور آرام اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کو پرسکون ماحول فراہم ہو. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، پروردگار تمہارا وہ ہے جس نے رات تمہارے لیے بنائی ہے تاکہ تم آرام کرو، تاریکی دی ہے کہ تاکہ تم آرام کرو. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو بنایا ہے کہ تم دیکھ سکو، تم اس میں سے کچھ تلاش کر سکو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، سورہ یونس کی آیت نمبر
67 ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہیں جو کچھ سننا چاہتے ہیں، جو عبرت سننے کے لیے کان تیار رکھتے ہیں، جو حقیقت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اب انہی حالات کو دیکھیں تو خود جس طرح سے دن اور رات کا بدلنا انسانوں کی طبیعت کے لیے مفید ہے، فائدہ بخش ہے، ذرا اس دن رات کے بدلنے کے آسمانی تھوڑے سے جائزے لیں، جا کر منظومہ شمسی میں دیکھیں کہ وہاں پر ایک خاص مقدار میں سیاروں کی حرکت پائی جاتی ہے، اور اس سیاروں کی حرکت میں خاص بیلنس پایا جاتا ہے۔ وہ بیلنس کبھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا، ٹوٹتا نہیں ہے۔ جس مدار میں سورج اور زمین کی حرکت ہو رہی ہے اس مدار سے آگے پیچھے کوئی چیز کھسکتی نہیں ہے۔ تو کیا یہ سب کچھ جو ایک مدار سورج منظومہ شمسی میں سورج کو محور قرار دے کر سیارے اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور اپنی حرکت سے ٹوٹ کے کوئی چیز دور نہیں جاتی، تو یہاں پر کوئی نظم نہیں ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، بس ایسے ہر چیز حرکت میں ہے۔ اور پھر عجیب سی حرکت ہے کہ زمین ہماری 24 گھنٹے حرکت کر رہی ہے، اس کی کوئی چیز آگے پیچھے نہیں ہو رہی، متلاطم نہیں ہو رہی۔ آپ کہیں کچھ ڈسپلن نہیں ہے، سب کچھ ایکسیڈنٹل ہے۔ سمندروں کا پانی اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اس تمام حرکت کے دوران پہاڑ اپنی جگہ برقرار ہیں۔ اس حرکت کے دوران چھوٹا سا پروانہ، وہ جو چھوٹی باریک رات کو آتے ہیں تتلیاں چھوٹی چھوٹی روشنی پہ، وہ بھی اپنی زندگی میں رواں دواں ہیں، کسی کی زندگی میں کوئی ہلچل نہیں مچی ہوئی۔ اور اس کی اگر آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں کہ سیارے کتنی جلدی اور تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی سرعت کے ساتھ حرکت کر رہی ہے ہر چیز، لیکن وہ چیز جو ہل رہی ہے اس کے اندر ہر چیز محفوظ ہے، اس کے اندر ہر چیز محفوظ ہے۔ یہ ایکسیڈنٹل ہے، کوئی نظم یہاں پہ درکار نہیں ہے، کسی کی قدرت اسے تدبیر نہیں کر رہی۔ تو یہ نشانیاں ہیں انسان، اس انسان کے لیے جو غور و فکر کرتا ہے کہ بھی ہم جب زمین پر چل رہے ہیں اور ہماری زمین 24 گھنٹے ہر وقت حرکت میں ہے، مگر ہم جہاں جا رہے ہیں ہمیں کوئی آگے سے ڈائریکشن ہماری چینج نہیں ہوتی، گمراہ نہیں ہوتے، جس مقصد کو جانا ہے ہم اس مقصد کو پہنچ جاتے ہیں۔ اگر انسان دقت کرے اور اس کائنات میں پائے جانے والا نظم دیکھے تو ہر چیز میں نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے قدرت، علم اور حکمت شامل ہے۔ قدرت، علم اور حکمت بغیر زندگی کے نہیں ہو سکتا۔ اس دن رات کا بدلنا خود اللہ کی رحمت، جن وسائل سے یہ دن رات بن رہا ہے وہ وسائل بھی اللہ کی رحمت ہیں، اور اس وسیلے سے جو برکات زمین پر حاصل ہو رہی ہیں انسانوں کو یا موجودات کو، سبھی اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت پروردگار میں جینے والے انسان کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے، ابھی بھی مختلف آیات ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، مومنین کے لیے علامات ہیں۔ اب ایک انسان ہے کہ جو غور و فکر کے ذریعے سے اللہ کو پا چکا ہے۔ اب ایک میں پھر جہاں پہ ایک شبہ چھوڑتا جاؤں، اس شعبے کو مطرح کر کے جواب دیتا ہوں، کیونکہ بیس میری یہ تھی کہ ایتھسٹوں کو سامنے رکھ کے ان کے اعتراضات کو سامنے رکھ کر گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ شبہ یہ ہے کہ ایتھسٹوں کا کہنا ہے اس کائنات کے پیچھے کوئی تدبیر و حکمت ایسی نہیں ہے کہ جو پری پلینڈ آئی ہو، ایسی کوئی تدبیر نہیں کی گئی کسی ذات کی طرف سے کہ جس نے باقاعدہ منصوبے کے تحت کائنات کو بنایا ہو، منصوبے کے تحت حیوانات کو بنایا ہو، کسی منصوبے کے تحت انسان کو بنا ڈالا ہو۔ سب کچھ کیا ہے؟ سب کچھ نیچر دے رہی ہے آپ کو۔ جب پیچھے بنانے والا کوئی نہیں ہے تو بس ایک ہی فرض رہ گیا نا۔ اب یہ سپوز کر سکتے ہیں کہ بس خود ہی نیچر ہی جو کچھ ہے یہ یونیورس ہے، بس اس کے پیچھے کوئی غیبی طاقت نہیں ہے۔ سوال کہ اگر یونیورس ہی ہے خود بخود، اس کے پیچھے کوئی اور غیبی طاقت نہیں ہے، یونیورس میں اپنا نظم خود اپنے آپ کو یہ ڈیزائن بھی کر رہی ہے، خود ہی اپنا ڈسپلن بھی چلا رہی ہے، نیچر ہے، طبیعت ہے۔ سوال یہ کہ یہ طبیعت میٹیریل ہونے کے اعتبار سے تو مساوی ہے، کامن جو اس کی کریکٹر اور صفت اور خوبی ہے وہ کیا ہے؟ میٹیریل ہونا۔ جب میٹیریل ہونے کے اعتبار سے ایک جیسی ہے پوری یونیورس، تو اس میٹیریل کے حالات کیوں بدلتے ہیں؟ اس میٹیریل یونیورس میں، مادی دنیا میں حالات اس کے مختلف بدل کیوں رہے ہیں؟
ایک غزل تھی، کبھی بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ شاید اس طرح جملے تھے کہ اسے بتوں میں تلاش نہ کر، اسے بدلتی رتوں میں تلاش کر، کوئی اس سے جملہ ملتا جلتا تھا۔ یہ مختلف حالات بدل رہے ہیں، اب اپنی زمین کو ہی لے لیں، زمین ہی اگر سب کچھ خود نیچر کا حصہ ہوتی اور اسے کوئی چلانے والا نہ ہوتا تو اس کے باقاعدہ موسم ترتیب سے کیوں بدل رہے ہیں؟ کبھی آگے پیچھے ہو جاتے، مختل ہو جاتے۔ آپ کہتے جی موسم گرما کے بعد بہار آ جاتی، پہلے کیوں آ جاتی ہے؟ وہ جو موسم سرما آپ بولتے ہیں اور خزاں، ان موسموں میں ترتیب کیوں ہے؟ اگر یہی خود اندھی نیچر ہے کہ جس کے پاس اپنا کوئی علم نہیں، اگر آپ کہیں کہ موجودات بھی اسی نیچر سے اٹھی ہیں، ان موجودات میں زندگی بھی نیچر نے ڈال دی ہے، ان موجودات میں شعور بھی نیچر نے ڈال دیا ہے، تو نیچر تو میٹیریل ہونے کے اعتبار سے برابر ہے۔ وہ شعور جو چینٹی میں ہے، وہ شعور جو پرندے میں ہے، وہ شعور پہاڑ میں کیوں نہیں ہے؟ پہاڑ بھی نیچر کیسے؟ پتھر میں کیوں نہیں ہے؟ پتھر بھی نیچر کیسے؟ درختوں میں کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی تو نیچر ہے۔ نیچر میٹر ہونے کے اعتبار سے ایک جیسی ہے، لیکن ان میں جو حالات بدل رہے ہیں، اور بڑے پیارے خطبات ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج البلاغہ میں۔ ایک خطبے میں وہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار کی قدرت کو اگر پہچاننا ہے تو اس سے پہچانیں کہ اس نے متضاد چیزوں کو ہم آہنگ قرار دیا۔ خشکی تری ایک دوسرے کو ٹکراتی ہیں، مگر رب کیا ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے خشکی اور تری کو ہم آہنگ قرار دیا۔ گرمی اور سردی ایک دوسرے کو ٹکرا رہی ہیں، لیکن رب کی قدرت یہ ہے کہ اس نے گرمی اور سردی کو دونوں کو ہم آہنگ قرار دیا۔ خود اپنے وجود کو دیکھ لیں، زندہ موجودات کو دیکھ لیں کہ جس طرح عام طور پہ مشہور ہے کہ عناصر اربع کام کرتے ہیں زندہ موجودات میں، مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ کہتے ہیں 4 عناصر ہیں جی، ہر زندہ موجود میں یہ 4 پائے جاتے ہیں۔ ان کی اپنی طبیعت کو دیکھیں تو مٹی میں صرف خضوع ہے، نیچے بیٹھتی ہے۔ ہوا بس ہر چیز کو اڑا کے لے جاتی ہے، پانی ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے، اور آگ صرف اوپر شعلہ اٹھاتی ہے، ہر چیز کو جلانا چاہتی ہے۔ اب یہ 4 عناصر کسی زندہ موجود میں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہر اس زندہ موجود میں اپنے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ انسان کی اپنی باڈی میں آپ دیکھ لیں، جب یہ ختم ہو جاتا ہے، بعض قبریں کھودی جاتی ہیں، اس میں وہاں پر کیا پڑی ہوتی ہے؟ مٹی پڑی ہوتی ہے، خاک پڑی ہوتی ہے، وہ ہڈیاں، وہ گوشت، سب کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی کا عنصر ہو جاتا ہے، مٹی میں خاک ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو خون ہے، رطوبت ہے، مائعات ہیں، لیکوڈ سارا پانی کی علامت ہے۔ اور انسان کے اندر جو نفسانیت ہے، جہاں سے خواہشات ابھرتی ہیں، جہاں غصے کی آگ لگتی ہے، حسد کی آگ لگتی ہے، یہ ناری ہے، آگ کا، آتش کا عنصر ہے۔ اور ان تمام عناصر کے ساتھ ساتھ پھر سانس کا بھی سلسلہ جو ہوا کے ساتھ ہم لوگ لنکڈ ہیں، مربوط ہیں، ہوا بھی ہے۔ ان تمام مادی عناصر کے ہوتے ہوئے جب انسان اپنے انہی عناصر پہ غلبہ پا رہا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور غیر مادی عنصر موجود ہے۔ مادے کی طبیعت یہ کہ جب آپ غصے میں کھول رہے ہوں تو بس کسی کو جو کچھ کرنا چاہیں کر دیں، غصہ تو یہ کہہ لیتے ہیں، لیکن انسان کے پیچھے ایک ایسی طاقت ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، غصے میں ایک غلط قدم نہیں اٹھانا۔ انسان کے غصے کو کنٹرول کرنے کی جو طاقت ملتی ہے، مادہ نہیں دیتا۔ اگر کہیں پر بہت ہی خوش ہیں اور آپ سے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہم خوش ہوں تو کسی اور کو ڈسہارٹ کر رہے ہوں، اپنی خوشی کو اظہار کرنے سے رک جاتے ہیں۔ مادہ تو چاہتے ہیں بس صفت اپنی ظاہر کر دیں، لیکن جو آپ کو اپنے وجود کو کنٹرولنگ پاور مل رہی ہے وہ مادی نہیں ہے جو پیچھے طاقت کنٹرول کر رہی ہے۔ بس صرف اور صرف مادہ نہیں ہے۔ ہم زندہ موجودات میں جو شعور دیکھتے ہیں، علم دیکھتے ہیں، معرفتیں دیکھتے ہیں، زندگی، خود زندگی تو مادے سے نہیں پھوٹتی۔ آپ کہیں جی زندگی کب سے آغاز ہوئی؟ ان کی ڈاکومنٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ شروع ہو جائیں گے جی پہلے، سب سے پہلے زمین پر پانی تھا، پانی پہ سورج کی روشنی پڑی، کچھ سیلز بنے، وہ پھر سیل ڈبل ہونے لگے، انہیں سیل سے آگے زندگی بنی جی۔ ایک چھوٹا سا کوئی جراثیم تھا پانی میں، پھر اس جراثیم نے حرکت کی جی، پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، کچھ مچھلیاں ہوگی، کچھ پرندے ہو گئے، ایک داستان ہے، پوری کہانی بنا کر لے آتے ہیں۔ ساری فرضی کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق، جس میں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس ایکسیڈنٹلی، آٹومیٹکلی، بغیر کسی پلان کے سب کچھ بن گیا ہے۔ اور انسان عاقل ہو تو کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا
کہ اتنا وسیع نظام بچ جائے، اتنی خوبصورتیاں اور حسن و جمال پھیل جائے، اتنے ارادے والی محکم مضبوط موجودات ظاہر ہو جائیں، سارا کیا ہو بغیر کسی پلاننگ کے ہو۔ اسی طرح جس طرح زندہ موجودات کی زندگی میں ہر جگہ پلاننگ اور شعور نظر آتا ہے، اسی طرح رات اور دن کے بدلنے میں پوری پلاننگ ہے۔ رات اور دن کے بدلنے میں کتنی سورج کی روشنی چاہیے زندہ موجودات کو، وہ بھی پلاننگ کے مطابق مل رہی ہے۔ اگر ڈائریکٹ نہیں مل رہی، پھر اب اس کا سرچ کریں، سورج کی روشنی ڈائریکٹ زمین پہ نہیں پڑ رہی، ایٹماسفیئر جو زمین کا ہے وہ اس کو فلٹر کر کے بھیجتا ہے یہاں پر، آٹومیٹکلی آ رہا ہے سب کچھ، ایکسیڈنٹل آ رہا ہے سب کچھ۔ اگر وہاں پر فلٹر نہ ہو تو یہی جو ہائیڈروجن اور ہیلیم سورج کی زمین پہ پہنچے ساری زہر بن جائے، ساری زندہ موجودات سو جائیں۔ اتنی فلٹرنگ لگا دی کسی نے آٹومیٹکلی، یہ نیچر نے لگا دی۔ وہ نیچر کی جس کے پاس اپنا کوئی شعور ہو، علم و قدرت نہیں ہے، کہاں سے آ رہا ہے سب کچھ؟ پس کوئی ذات ہے کہ جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے، اس ذات کو کتنا ہم نے درک کرنا ہے۔ ہم درک نہ کر پائیں تو ہمارا نقص ہے۔ فاعل کی، کریٹر کی قدرت اور اس کے علم کا کوئی کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھائے، افی اللہ شک، کیا اس خدا کی خدائی میں کوئی شک ہے؟ یہاں پر ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے عربی ادب کی کتابوں میں کہ ایک سوال کیا جاتا ہے، سوال استنکاری، ایسا سوال کہ جس میں سامنے والے کو نفی پہ ابھارنا ہے۔ ایسے سوال کریں سامنے والا مجبور ہو کر کہے بھی نہیں، اسے کہتے ہیں استفہام استنکاری۔ ایسا سوال کریں کہ سامنے والے سے منفی میں جواب آپ مانگ رہے ہوں، کہ وہ مجبور ہے، اس کی نیچر ایسی کہ مجبور ہو کر یہ جواب دے گا کہ نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے۔ افی اللہ شکن، اور یہ ایک بہت اچھا نقطہ ہے قرآن کریم کا تربیتی، کہ پروردگار عالم جس انسان کو عاقل اور مفکر بنا چکا ہے، اس انسان کو ابھار رہا ہے کہ آ میرے بارے میں جستجو کر، آ میرے بارے میں تحقیق کر۔ جب غور و فکر تو کرے گا تو پھر تیرے پاس سوائے ایمان لانے کے کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ افی اللہ شکن۔ اور یہ جرت پیروان ادیان میں، جو ادیان کے ماننے والے ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں، صرف مذہب تشیع کے پاس آج تک باقی ہے کہ آئیں شیعہ عقائد پہ سوال کریں، شیعہ جواب دے گا لاجیکلی، پوری اپنی فلسفیکل بیسس پہ۔ مگر آپ دوسرے فرقوں میں ہم چلے جائیں، عیسائیوں میں آپ جائیں جی، آپ مثال کے طور پر وہاں پر ایک ٹرائنگل ہے، توحید کی ٹرائنگل، وہاں پر خدا واحد نہیں ہے، اقنوم میں ثلاثہ بولتے ہیں، 3 ذاتوں کو ملا کر ایک خدا مانتے ہیں۔ ان سے پوچھیں بھی کیوں، اور ایک 3 ہے یا ایک ہے خدا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کا کام ایمان لانا ہے، سوال نہیں کریں گے، سوال کریں گے تو بھٹک جائیں گے۔ اسی طرح سے ملتے جلتے کانسیپٹس ہمارے کئی مسلم مکاتب میں بھی پائے جاتے ہیں، بھی سوال کریں، نہیں سوال نہیں کرنا، گمراہ ہو جائیں گے۔ جو نیچر ہے انسان کی، جو پروردگار نے انسان کو حق طلب بنائے، انسان کو بنائے ہی ایسے کہ تو سوال کر، تو حق طلب ہے، حقیقت کی تلاش میں نکل۔ اب اس انسان کو آپ منع کر دیں کہ سوال تو انہیں نہیں کرنا، سوال کرو گے تو ایمان خراب ہوگا، سوال کرو گے تو مذہب خطرے میں نہیں، مذہب جہاں پہ خطرے میں پڑے وہ مذہب ہی نہیں ہے۔ جس مذہب پہ سوال ہو اور سوال کے سیلاب میں مذہب بہہ رہا ہو، وہ پھر مذہب نہ رہا۔ مذہب وہ ہے کہ جس کی بیسکس ساری لاجیکلی ہوں، اصولوں پہ، جنہیں آپ کہتے ہیں نا اصول دین پہ سوال کرنے کا انسان کو حق ہے۔ ہاں جب فروع دین کی بات آتی ہے، فقہی احکام کی بات آتی ہے، تو وہاں پھر آپ کو صرف تعبد کرنا ہوتا ہے، چونکہ آپ نے مان لیا ایک اللہ کی جانب سے ہمیں ہادی ملا ہے، اس نبی کو آپ نے برحق سچ مانا۔ تو اب جو اقوال ہوں گے ان کے، وہاں میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے، وہاں صرف کہا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ جب خدا کو مان لیا، جب رسول کو مان لیا اور اولو الامر کو مان لیا، اب آگے اطاعت کرنی ہے۔ ہاں جب تک نہیں مانا تب تک سوال کر سکتے ہیں، کہاں ہے جی خدا، کیوں خدا کو مانوں، کیوں رسول کو مانوں، کیوں رسول کا معصوم ہونا ضروری ہے، کیوں رسول کے بعد ایک جانشین کا ہونا ضروری ہے جسے ہم پیشوا بنائیں۔ لیکن جب مان لیا، جب ایمان لے آئے، اب ایمان لانے کے بعد اطاعت کا مرحلہ ہے، کہ یہاں پر امیر الاسلام کی وہ تعبیر آتی ہے، الاسلام و تسلیم، اسلام بس سر جھکا لینے کا نام ہے۔
مگر اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ آزاد ہیں، جہاں تک مرضی جا کے سرچ کریں. اور سرچ کرنے والی قومیں، جن لوگوں نے سرچ کر کے اسلام کو پایا ہے، جنہوں نے تحقیق کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان حاصل کیا ہے، وہ کبھی ڈگمگاتی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے دین اور مذہب کی بنیاد ہوتی ہے الہی بنیادوں پر آتا ہے. لیکن ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں، بر صغیر و پاک و ہند میں، یہاں کی نیچر کچھ الٹی رہی ہے ہر زمانے میں. یہاں لوگ الہی دین کے بجائے آبائی دین پہ رہے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ دین خدا کیا ہے، پیغام خدا کیا ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہمارے ماں باپ کس فرقے پہ تھے، ہمارے ماں باپ کس دین، ادھر ہی بس چلے جا رہے ہیں. بہتی گنگا جہاں سے آ رہی تھی جب بس چلتی جا رہی ہے. گنگا وہی سسٹم، وہی پرانی گنگا کی تہذیبیں ہمارے پاکستان کے اسلامی ہونے کے باوجود ادھر رائج ہیں ہمارے پاس. کیونکہ ہمارا دین الہی بہت کم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے سرچ کے ذریعے سے دین کو اپنایا ہو. زیادہ ہم لوگ آبائی دین پہ چلنے والے ہوتے ہیں، خاندانی دین پہ چلنے والے ہوتے ہیں، اور تحقیق کا مادہ اپنے اندر پیدا ہی نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ اگر تحقیق اٹھائیں، کہیں پر سوال اٹھائیں تو آبا خطرے میں پڑ جاتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اگر اس سوال کا جواب یوں بنتا ہے تو ہمارے پہلے والے کیا تھے؟ پہلے والے خطرے میں پڑ جاتے ہیں. پہلے والوں کا احترام باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بھی اسی راہ پر جاری رکھتے ہیں ہم لوگ، ہمارے کلچر کے لوگ، مطلب ہے ہندوستان پاکستان کے لوگ. چونکہ بڑوں کو بچانا ہے تو بس آگے جو نئی حقیقت کی راہ کھلتی ہے ادھر ہم نے نہیں جانا، اسی راستے پہ ڈٹے رہیں تاکہ بڑوں کا دفاع کرتے رہیں. جیسے کہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی آتے تھے لوگ، مشرکین آتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے ہمارے لیے وہی کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پہ ہم نے اپنے آبا کو پایا. عیسائی آئے، حقانیت رسول اللہ کی دیکھ لی، مباہلہ کر لیا، پھر بھی مانا کہ برحق دین ہے، یہاں پہ مباہلہ کریں گے خطرہ ہوگا. لیکن اب دیکھا کہ وہ جو پہلے ہماری دوسری قوم آ رہی ہے ہمارے مذہب والی، ہم نے یہاں پر اسلام قبول کر لیا تو انہیں جواب کیا دیں گے. یہ تحفظات ہر دین کے پیروکار میں پائے جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ حق و حقیقت آشکار ہونے کے بعد حق کے سامنے سر تسلیم کیا جائے. نہیں، بڑوں کو، اکابر کو، آبا کو، انہیں محفوظ کرنے کے لیے خود اپنا رائے حق بھی انتخاب نہیں کرنا چاہتے. ہاں اگر ہوتی بیس واقعاً عقلانی ہوتی، لاجیکلی بیس ہوتی کہ ہم نے اپنی ایمان اور دین کو اپنی عقل کے بل بوتے پہ اپنایا ہے. چونکہ اللہ رب العزت نے میرے انسان کی فطرت میں توحید رکھی ہے، اور وہ توحید جو فطرت میں میری ہے وہ مجھے پکار کے کہتی ہے کہ صرف تو نے وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنا ہے، اور اس وحدہ لا شریک کی جانب سے جو بھی ہادی آئے تو نے اسے ماننا ہے. اگر لاجیکلی بیس ہوتی تو آگے انسان کا سفر کرنا مشکل نہ ہوتا کہ ہر زندگی کے شعبے میں، زندگی کے ہر میدان میں انسان سر تسلیم نظر آتا. دینی قلبی طور پہ ہم ممکن ہے مومن ہوتے ہیں، اور اس میں شک نہیں ہوتا کہ جو مومن ہے، شیعہ ہو چاہے سنی ہو، جس کا ذات خدا پر ایمان ہے، مومن ہے دلی طور پر. لیکن عمل میں کتنی مشکلات نظر آتی ہیں. کیا وہ ایمان کی جو دل میں ہے ہمارے اعمال سے بھی ظاہر ہو پاتا ہے، کہ جس کی تعریف پھر میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمائی، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے. الایمان ثلاثۃ، 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے ایمان. معرفت بالقلب، دل سے، تہ دل سے اللہ کی معرفت ہو، ہادی کی معرفت ہو. و اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہو. و عمل بالارکان، اعضاء و جوارح سے عمل ہو اسی ایمان کے مطابق ہو. ایمان جب دل سے اٹھتا ہے تو وہ عمل پہ وادار کرتا ہے. دل سے نہ اٹھے، آبائی ایمان ہو، بڑوں کی پیروی میں، اندھی تقلید میں آنے والا ایمان ہو، تو وہ پھر ایمان کہیں نہ کہیں عمل میں لغزش کھاتا نظر آتا ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، کہ جب رسول اللہ کی جانب سے ایسا پیغام لے کر آئے جو پیغام آپ کی انانیت کے ساتھ میچ نہ کھا رہا ہو، فاستکبرتم، تو پھر وہاں پہ تکبر کر لیتے ہو، وہاں پہ ہٹ درمی دکھاتے ہو، وہاں پہ پیغام الہی کے چھوڑ جانے کی کوشش کرتے ہو کہ نہیں یہ پیغام ہمارے فٹ نہیں آ رہا، یہ قانون خدا ہمارے فٹ نہیں آ رہا، ہم نے یہاں پر چھوڑ دینا ہے. ہاں جہاں تک ہماری منمانیاں پورا کرتا آ رہا ہے قانون، تب تک تسلیم ہیں، تب تک مومن ہیں، تب تک مسلمان ہیں. لیکن جہاں پر انانیت کے ساتھ ٹکرا گیا،
پھر وہاں پر دین کو چھوڑ دیں گے۔ تاریخ میں ہزاروں اس کے نمونے موجود ہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ ذات وحدہ لا شریک پہ ایمان ہے لیکن اس کے قانون کی پاسداری نہیں کی گئی۔ تاریخ بشریت میں کہ انبیاء کے سامنے قوم ایسی تھیں، نبی کو مانتی ہیں لیکن عمل میں سرگردان ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ہمارے آج کے مسلمانوں کے جو حالات چل رہے ہیں کہ دلی طور پر ایمان ہے ہمارے دلوں میں، اور بہت زیادہ حسرت ہوتی ہے کہ ہماری نسلیں بھی ایمان پر رہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ پروردگار میری ذریت کو بس مسلمان ہی رکھنا، کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم جب مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہماری نسلیں بھی اسی راہ ایمان پر باقی رہیں۔ مگر اس ایمان کے مطابق کتنی ہم لوگ اپنی نسلوں کی تربیت کر پاتے ہیں؟ دین الہی کے مطابق کتنی اپنی نسل کی تربیت کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کیا کروا دیں گے؟ ایک واجب فریضہ، جی ہمارے بچے قرآن پڑھ جائیں، پھر کیا ہو جائے گا؟ قرآن پڑھ جائیں، صرف عربک پڑھ جائیں تو کافی ہو جائے گا، ہدایت آ جائے گی۔ عربی پیغام عربی قوم کے لیے تھا، ہم جب عرب نہیں ہیں تو ہمیں وہ پیغام لینا پڑے گا اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں۔ یا تو اتنے ماہر بن جائیں عربی سیکھ کے گرامر کام کرتے عرب بن جائیں، عرب تو نہیں بن سکتے ہم۔ اب کوئی بھی جو نیٹو نہ ہو کسی زبان کا، جتنا زبان سیکھے زور سے سیکھے گا۔ قرآن کریم خدا کے پیغام کی کتاب ہے، ایمان نسلوں میں منتقل قرآن کریم سے ہوگا، اور ائمہ طیبین علیہ السلام کی سیرت کہ وہ الحمدللہ ہمارے پاس اتنا علماء نے کام کیا ہے کہ ہر چیز اردو میں فراوان میسر ہے۔ آپ قرآن کریم کے ترجمے آپ دیکھیں، ذیشان حیدر جوادی صاحب کا آسان ترین ترجمہ ہے، اس کے بعد ابھی محسن نجفی صاحب کا یہ ترجمہ آ چکا ہے، کئی اور تراجم موجود ہیں، ترجمے جو ہو چکے ہیں، مفاہیم قرآن کے، پیغام قرآن کے۔ اس طرح سے پیغام اپنائیں کہ جو توحید ہم نے عقیدے سے دل سے مانی ہے، اس توحید کے مطابق عمل کرتے نظر آئیں، اور اس توحید کے مطابق ایسا ایمانی عمل کریں کہ ہمارے وجود سے معاشرے کو امن ملے اور معاشرے میں ایک وحدت بپا ہو۔ وہ وحدت بپا ہوگی تو قوم امت بن جائے گی، جب وحدت نہیں ہوتی تو قوم امت نہیں ہوتی، قبائل میں، دھڑوں میں، گروپوں میں، حزبوں میں، احزاب میں بٹی رہتی ہے قوم۔ چونکہ ایمان جب دل سے اٹھتا ہے اور اس دل سے اٹھے ایمان کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے دین میں انسان سرچ کرتا ہے اور اپنے آپ کو سر تسلیم کرتا جاتا ہے، تو پھر عمل میں ایمان نظر آتا ہے، عمل میں ایمان نظر آتا ہے، اور پھر اس درجے پہ مومن جا پہنچتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان مومنوں کا خون، ناموس اور مال، اب یہ عملی بتا رہے ہیں نا، آثار بتا رہے ہیں، یہ ایک مسلمان ہونے کے اثرات بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک مسلمان زبان کا اقرار کرنے والا بھی ہے، اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کا عزت و مال خدا نخواستہ محفوظ نہ ہو، تو یہ ایمان نہیں ہے، اور خدا نخواستہ کہ ان لوگوں میں سے شمار ہو انسان کا کہ جو دل سے ایمان رکھتے ہیں مگر عمل منافقانہ کر رہے ہوں، یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تحقیقی ایمان نہیں ہے، تحقیقی ایمان نہیں۔ ایمان جب تحقیقی ہوتا ہے، سوال اٹھا کے سرچ کرتا ہوا انسان جاتا ہے رائے خدا میں اور ایمان کو اپناتے ہوئے، تو پھر وہ سر تسلیم رہتا ہے، پھر اس کے عمل میں اور دل میں دو گانگی نہیں ہوتی، دو پناہ نہیں ہوتا، خالص ایمان ہوتا ہے۔ اور خالص مومنین کو رب العالمین کی ذات محبوب رکھتی ہے، پسند کرتی ہے، ائمہ طیبین کا منظور نظر ہوتا ہے ایسا شخص، اور ایسا شخص اپنے ایمان کی دولت سے اور ایمان کی طاقت سے اپنی زندگی کی ہر مشکل پہ غالب آتا ہے۔ ایمان ہے اسی چیز کا نام ہے ایمان، یعنی انسان اس اطمینان قلب کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ سامنے زندگی میں چاہے مشکلات کے ہزاروں طوفان آ رہے ہوں، یہ لڑکھڑاتا نہیں ہے۔ کہ معصوم فرماتے ہیں المومن کالجبر الراسخ، مومن تو ایک سخت پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، چٹان کی طرح ہوتا ہے، لا تحرکہ العواصف، طوفان آندھیاں اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ یہ مثالیں ہیں، تشبیہات ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کئی دفعہ مشکلات کے روبرو ہوتا ہے، اتنی مشکلات آتی ہیں کہ بعض دفعہ نا امید ہونے لگ جاتا ہے، لیکن جس کا رب العالمین کی ذات پر ایمان ہے، اسی کی ذات پہ بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے انسان اپنی مشکلات پہ غالب آتا ہے، اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہوئے وہاں سے روحانی طاقت لے کر اپنی مشکلات کو حل کرنے کا چارہ کار ڈھونڈ لیتا ہے۔ لیکن اس وقت کہ جب انسان کا ایمان تحقیقی ہو، انسان کا ایمان غور و فکر سے ہو، انسان کا ایمان آیات الہیہ کو دیکھتے ہوئے الہ تک پہنچنے کی کوشش میں ہو، اور ہر انسان نے خدا تک پہنچنا ہے، ہر انسان نے اللہ تک پہنچنا ہے، کہ جس طرح ہمارے معصوم فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں آپ جی رہے ہیں تو آپ ایسے سمجھیں
مثال کے طور پر سمجھایا معصوم نے، ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک بچہ ماں کے شکم میں ہے، جب ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، اگر اسے طاقت دی جائے بولنے کی یا سننے کی، اسے پوچھا جائے کہ تمہاری دنیا کیا ہے، تو وہ کیا بتائے کہ میری دنیا کیا ہے؟ بس وہی جہاں پر وہ رہ رہا ہے، اسے باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں جب رہ رہا ہے اور اس سے کہا جائے کہ جہان کی حقیقت کیا ہے، تو وہ کہتا ہے بس یہی دنیا ہے، جو آگے نہیں ابھی انتقال ہوا، اس کا منتقل نہیں ہوا۔ جب جہان آخرت میں منتقل ہوگا تو پھر پیچھے دیکھے کہ وہ کیا چھوڑ کے آئے، کس دنیا سے نکل کر آئے۔ اور ایسا انسان پھر اپنی اصلاح کر پاتا ہے کہ جس کا ویو تھوڑا سا وسیع ہو جائے نا، اس کائنات کو دیکھنے کا، اپنے آپ کو دیکھنے کا، اور غور و فکر پہ ہو۔ غور و فکر سے انسان کی عقل کے دریچے بھی کھلتے ہیں اور انسان کی روحانیت بیدار ہوتی ہے۔ شاید آپ نے کبھی سنا ہو اوپننگ تھرڈ آئی، تیسری آنکھ کھولنے کی بات کبھی سنی ہو، کبھی مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا آپ لوگوں نے۔ وہ تیسری آنکھ کھول کے کیا کرتا ہے انسان، جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو قبر میں اتار لو، خودکشی کر لو، نہیں، کہ جو حقائق آپ نے موت کے بعد عالم آخرت میں دیکھنے ہیں وہ یہاں پہ دیکھ کر جاؤ۔ وہ کیسے ہوگا؟ غور و فکر اس کا پہلا راستہ ہے۔ غور و فکر کرتے ہوئے انسان حقائق کی تلاش میں اپنی عقل کو بیدار کرے، یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلا قدم ہے۔ اور غور و فکر کے ذریعے جب دریچے عقل کے کھل جاتے ہیں تو کئی دروازے کھل جاتے ہیں، کئی غیبی راستے کھل جاتے ہیں۔ اس مقام پہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ معصوم نے فرمایا اتقوا فراست المومن، کہ کسی مومن کے سامنے جاتے ہو جب تو ڈر کے رہو کہ جی میری حقیقت دیکھ نہ رہا ہو۔ مومن اس نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کی وہ تھرڈ آئی کھلی ہوتی ہے، باطنی آنکھ آپ کہیں، علماء نے کہا برزخی آنکھ کھل جاتی ہے اس کی۔ برزخی آنکھ کھلنے والے، بس زیادہ میں آپ کو طولانی نہ کروں گفتگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان صحابی آیا فجر کی نماز میں، تو عجیب سا وہ تشویش میں تھا، پریشان تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کیف اصبحت، تو نے آج صبح کیسے کی؟ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یقین کے ساتھ صبح کی ہے، تیرے یقین کی حالت کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جتنے آپ کے پاس بیٹھے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کون سا جنت میں جائے گا اور کون سا دوسرے راستے پہ جائے گا۔ یہ یقین کی علامت ہوتی ہے کہ جو مومن ہے اس نگاہ سے دیکھتا ہے اور حقائق دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ صرف اس زمانے کے جنہوں نے ائمہ طیبین کو درک کیا ہے، خود ہمارے زمانے میں بھی کیسے ایسے عرفاء گزرے ہیں۔ آیت اللہ حسن زادہ عملی کا شاید آپ نے نام سنا ہو، علامہ محمد حسین طباطبائی جو مفسر قرآن ہے، المیزان کے لکھنے والے، مفسر قرآن محمد حسین طباطبائی کے شاگرد ہیں علامہ حسن زادہ عملی۔ یہ علامہ حسن زادہ عملی صرف مجتہد نہیں ہے، فقیہ نہیں ہے، محدث نہیں ہے، ایک متکلم ہے، فلاسفر ہے، عارف ہے، حتی ریاضی دان ہے اور فلکیات شناس ہے، جو اپنی زندگی میں ہر سال کا خود کیلنڈر اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے آسمانی حالات کو دیکھ کر، وہ بندہ تھا۔ ان کے کسی شاگرد نے پوچھا صاحب آپ کم نظر آتے ہیں باہر، بازار میں کبھی نہیں نظر آئے، کبھی حرم کی طرف جاتے ہیں کم نظر آتے ہیں۔ تو آقا حسن زادہ عملی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب باہر جاتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے جیسے میں چڑیا گھر میں آ گیا ہوں۔ ایسے عرفاء ہیں جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہوتا ہے اور ان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ پھر گھبراتے ہیں باہر کے ماحول سے، انہیں حقائق نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کی جس نے پوچھا کہ مولا اس دفعہ کتنے حاجی ہیں جی، بڑا تعجب اس نے کیا، مولا نے کہا میری 2 انگلیوں سے دیکھ، حاجی تھوڑے ہیں، حیوانات زیادہ ہیں۔ یعنی حقائق، جن لوگوں کی باطنی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں وہ حقائق دیکھتے ہیں، اور پھر ان بیچاروں کے لیے جینا اس دنیا میں مشکل ہو جاتا ہے، کہ جن کا انسانوں کے ساتھ واسطہ نہ ہو اور انسانوں کی شکل میں کچھ اور نظر آ رہا ہو، پھر یہ لوگ بیچارے اس دنیا میں مشکل سے جی پاتے ہیں، ان کو دل چاہتا ہے کہ جلدی آزاد ہوں اس پنجرے سے، مشکلات میں جیتے ہیں۔ لیکن پھر وہ مرد میدان ہوتے ہیں، پابرجا ہوتے ہیں، کہ جو حقیقتیں دیکھ کر پھر ان کو انسان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ جیسی ہستی کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں جی، نعوذ باللہ کچرا پھینک رہے ہیں، لیکن رسول اللہ جنہیں اللہ نے مربی انسانیت کا بنا کر بھیجا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اسی خام مال میں سے میں نے افراد نکالنے ہیں، وہ پھر زحمت کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جن لوگوں سے واسطہ تھا، جن کی تربیت خود مولا نے ڈائریکٹ کی ہے، ان شخصیات کی آپ سیرت پڑھیں جا کر۔ اب خمیل ابن زیاد نخعی، اس کا کمال دیکھیں، سلمان فارسی کس کمال ایمان پہ ہیں، عمار یاسر جو علی کی خاص تربیت میں رہے ہیں،
وہ بھی عظیم عظیم شخصیات ہیں. خود مولا علیہ السلام رسول اللہ کی تربیت میں رہے ہیں، ڈائریکٹ تربیت میں، اور جن کی پھر ڈائریکٹ تربیت خود مولا علیہ السلام نے کی ہے وہ بھی عظیم شخصیات ہیں. کہ وہ جانتے تھے کہ وہ مربی گر تھے. تربیت جس طرح کہتے ہیں نا کہ یہ جو برتن بناتے ہیں مٹی سے، خام مٹی سے بہترین برتن بناتے ہیں کہ وہ برتن آپ کے ٹیبل پہ آ بیٹھتا ہے، یعنی مقام پا لیتا ہے، کیونکہ ایک ماہر کے ہاتھ سے گزر کے آتا ہے. اسی طرح جو تربیت کرنے والے ہوتے ہیں خام انسانوں میں اپنی علم و قدرت کی وہ مہارت چلاتے ہیں کہ انہیں خام میں سے اعلیٰ انسان نکل آتے ہیں. یہ ایمانی دولت پہ ہوتا ہے. جتنا قوی اور طاقتور ایمان ہادی کا ہوتا ہے، اس کے ڈائریکٹ ہاتھ میں تربیت پانے والے مربی اتنے شائستہ اور صالح تیار ہوتے ہیں. اور ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت علیہ السلام جو آیات احادیث اور روایات میں ملتا ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے تو بس ایسے لگے گا جس کسی شخص کے سر پہ حضرت حجت نے ہاتھ رکھا تو اس شخص کے سامنے علم کے ہزاروں دروازے کھل جائیں. ہاتھ رکھنا مطلب تربیت میں لے لینا. سر پہ ہاتھ رکھنا یعنی کسی کو اپنی کفالت اور سرپرستی میں لے لینا. کہ امام زمان علیہ السلام وہ ایمانی طاقت اور علم لے کر آئیں گے کہ اس دنیا میں ان کے رہنے والے صحابی اپنی علم و معرفت میں بے مثال ہوں گے. اور ان صحابیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ جن کی عمریں ہزار ہزار سال طولانی ہوں گی. موانع سے وہ سائڈ پہ ہوں گے، محفوظ کر لیں گے اپنے آپ کو. مشکلات جو آ کے اپنی انسان کی زندگی کو خراب کرتی ہیں ان سے وہ محفوظ ہوں گے. تربیت یافتہ اتنے ہوں گے، یعنی انسان اچھا تربیت یافتہ ہو جس میں نہ کسی کی غیبت کا جذبہ ہے، نہ کہیں انتقام لینے کی آگ ہے، نہ حسد کی آگ ہے، نہ اسٹریس ہے، نہ ٹینشن ہے. لمبی زندگی جیتا ہے انسان. تو یہ ہوتا ہے ایمان کی طاقت پہ. اس ایمان کی طاقت پہ جس ایمان کی طاقت پیچھے لاجیکل بیسس پہ ہو اور پھر آگے اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق انسان اپنے آپ کو الہی رنگ میں ڈھالتا جائے، الہی بنتا جائے، خدائی راستے پہ چلتا ہوا اپنے آپ کو خالص و شفاف کر لے، وہ انسان زندگی میں برکتیں پاتا ہے. اور ماہ رمضان وہ برکتیں ہمیں دینے کے لیے آیا ہے. اس ماہ کے بارے میں عرفاء فرماتے ہیں کہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے، پروردگار کی معنوی ایک مہمانی کا مہینہ ہے کہ جہاں پر رب صرف اپنے بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے. دنیا سے کٹ ہو جاؤ، اپنی خواہشات حلال خواہشات سے کٹ آف ہو جاؤ، صرف بلا خالص ہو جاؤ میرے لیے. ہے اس مہینے میں یہ فرصت ہے کہ انسان اس پاکیزگی پہ پہنچ جائے کہ دل شفاف ہو جائے اور صرف رب کا ہو جائے. کہ حدیث قدسی اس مفہوم میں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود جزا ہوں روزے دار کے لیے. دوسری باتوں پہ کہا نا جنت ہوگی، حوریں ہوں گی، نہریں ہوں گی نا، یہاں پر رب کہہ رہے ہیں میں خود جزا ہوں صائم کے لیے، جو حقیقی صائم ہو. تو حقیقی صائم انسان بنتا ہے غور و فکر اور تفکر و تدبر سے، نہ صرف یہ کہ بس ہمارا منہ بند رکھنا ہے روزے میں، کھانا پینا نہیں ہے. نہیں، جتنی اس سکوت کی عبادت کے پیچھے غور و فکر میں انسان دقیق ہوتا چلا جائے گا، روح میں اتنی شفافیت اور عمق آتا ہے. جتنا روح میں عمق آتا ہے اتنی رب کی معرفت زیادہ انسان کو نصیب ہوتی ہے. عمیق روحوں کے مالک دقیق فکر رکھتے ہیں، اور دقیق فکر کے لوگ صاحبان حکمت ہوا کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں پھر معصوم نے فرمایا کہ اگر تم 40 دن اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لو تو حکمت آپ کی زبان سے پھوٹے گی. یہ ساری ایمانی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جب ایمان غور و فکر سے چلے اور انسان اپنی تربیت کرتا ہوا عمل میں اپنے آپ کو سچا مومن اور موحد ثابت کر لے. تو بس ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ دن اور رات کا بدلنا اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت اور قدرت کی نشانی ہے کہ خود اس دن اور رات کے بدلنے میں زندہ موجودات کی بقا اور فلاح ہے. کہ جیسے رب نے فرمایا کہ میری رحمت میں سے ہے کہ میں نے دن اور رات بنایا تاکہ رات کو تم سکون حاصل کرو اور دن کو رزق و روزی کی تلاش میں نکلو اور اپنی انسانیت کی بقا کے لیے کوشش کرو. پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے ایمان کو مستحکم اور پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین حجت برحق حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارے گناہگار آنکھوں کو امام کا دیدار کرنے کے قابل بنائے. صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پروردگار ہمارے درگزر فرمائے اور ہماری قلیل سی عبادات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین.